اللہ جو ہے اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا تھا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتر سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں نا، کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے، خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔ بہرحال کام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اگر آپ یقین کریں کہ 2000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھو، اول آخر ایک تسبیح درود شریف، تو آپ یقین کریں 1 مہینے میں پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اتر جائے گا۔ امام الانبیاء ہے لیکن گھر میں فاقہ ہے، خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، لیکن فاقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو اس نے جلدی جلدی حضور کے لیے گوشت بھی تیار کیا، ٹھنڈا پانی بھی لے آیا، کھجوریں بھی لے آیا، اور کھجوریں بھی ماشاءاللہ انواع و اقسام کی لے آیا، یعنی رطب بھی لے آیا، یابس بھی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی آمد میں سوال کیا جائے گا کہ نعمتوں کا تم نے کیا شکر ادا کیا۔ تو اگر ایسی نعمتوں کا، اور ہم تو رات دن اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ کے شکر کا کوئی خیال بھی نہیں آتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہیں غفلت نے، تمہیں دنیا کی کثرت نے، تمہیں مال کی کثرت نے، تمہیں اولاد کی کثرت نے، تمہیں اصحاب کی کثرت نے ایسا مشغول کر دیا ہے کہ تم قبر کو بھول بیٹھے ہو، لیکن وقت آئے گا جب تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آج جو ہے سورت مبارک ہم نے تلاوت کی ہے، سورت کا نام والعصر ہے، اور تقریباً یہ سورت مکیہ جو ہے بالاتفاق سورت مکیہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا
والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد دہر ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اسی طرح کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ وما يهلكنا إلا الدهر، تو دہر کا معنی بھی زمانہ اور عصر کا معنی بھی زمانہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں والعصر، اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے پورا زمانہ مراد ہے، جن سے زمانہ مراد ہے. یعنی یہ جو رات ہے، یہ جو دن ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پہ مکانیات کی قسم کھائی ہے اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانیات کی قسم کھائی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ والعصر سے مراد مطلق زمانہ ہے. ایک قول یاد رکھیں. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے. والعصر، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، جو زمانہ میرے مدنی کا ہے وہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اس لیے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور میرا ہے، ثم الذین یلون